السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. محترم سامعین کرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور اسی صورت سے آیت نمبر 31 32 33 یعنی 31 32 33 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کے ان کتابوں پر جو اس سے پہلے موجود ہیں. نہ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے موجود ہے. سامعین کرام، یہ اصل میں مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر زمانے کے مشرک، چاہے وہ جس طرح کے بھی مشرک ہو، جس حساب سے بھی مشرک ہو، جن کیٹیگری کے مشرک ہو، ان مشرکوں کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ وہ قرآن کریم سے اعراض کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں وہ اصل میں توحید کی باتیں ہیں، جو انسان کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی پہ لگاتا ہے. عبادت اور بندگی کا مطلب سر جھکا کر کے نماز پڑھنا یہ صرف ایک طریقہ ہے. عبادت اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم رب کا ہوگا میرا سر صرف اسی کے سامنے جھکے گا، لوگوں کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا، لوگوں کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا. اگر ہم ایکسیپٹ کریں گے تو انہی باتوں کو جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگی، فالتو باتوں کے سامنے سر نہیں جھکے گا. یہ اصل میں توحید ہے جس کو اسپیشلی قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قرآن کریم پر ایمان لائیں گے نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ مشرکین مکہ صرف قرآن کریم کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم سے پہلے جو توریت، انجیل، زبور جو کتابیں نازل ہوئی وہ لوگ اس کا بھی انکار کرتے تھے. انکار کرنے کی جو بنیادی وجہ مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ قرآن کریم کے اندر اور قرآن کریم کے علاوہ جو دوسری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کتابوں کا جو مرکزی اور جو بنیادی مضمون ہے وہ تین ہی ہے. ایک عقیدہ توحید، یعنی توحید ہونا ضروری ہے. توحید ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا، ہم نے پہلے ہی بتایا کہ شرک کی کئی کیٹیگریاں ہیں جس کو تفصیل سے سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے، جس کے لیے دوسرا مقام ہے جو کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. حالانکہ دروس کے اندر ہم ان کیٹیگریوں کو ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ شرک کی کئی کیٹیگری ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں کے اندر قرآن کریم کے اندر جو مرکزی اور بنیادی مضمون بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید اور شرک، جو ایک بہت بڑا جرم ہے جو اللہ کی نظر میں بالکل ناقابل معافی ہے. یہ پہلا عقیدہ ہے. اور دوسرا عقیدہ عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت میں تمام کے تمام جتنی بھی کتابیں گزری ہیں اور یہ قرآن کریم سب کے سب ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے، ایک دوسرے کی تائید کرنے والے. ہر کتاب کے اندر توحید کا بیان ہے، ہر کتاب کے اندر آخرت کا بیان ہے، اور یہی چیز مشرکین مکہ کو نہیں چاہیے. اس لیے ان لوگوں نے ڈائریکٹ انکار کر دیا کہ نہ تو ہم قرآن کریم کو مانیں گے اور نہ ہی قرآن کریم کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں ان کو مانیں گے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. یہ اسلوب اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اللہ نے فوراً بیان کیا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے. یہ اصل میں قیامت کے دن جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے مجرموں کے درمیان ایک بات چیت ہوگی اور ان مجرموں کی دو کیٹیگری ہوگی. ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی
جن کو مطیع کہا جاتا ہے. کیا؟ مطیع، اطاعت کرنے والے، جن کو کہتے ہیں اطاعت کرنے والے. یہ اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نچلے طبقے کے ہوتے ہیں، جو عام آدمی جس کو کہہ سکتے ہیں، کامن آدمی جو کہہ سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مطیع. آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر ایک خاص تعلیم ہر جگہ پہ چلتی ہے. جو آپ کے جماعت کے امیر بھائی اس کی بات مانی ہوتی ہے نا، جو آپ کے جماعت کے ذمہ داران ہیں اس کی بات مانیے. کوئی بھی ہو، ہر جماعت کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو مطیع سے مراد وہ لوگ ہیں جو نچلے لیول کے ہیں، جو بات ماننے والے ہیں. اور دوسرا جو کیٹیگری ہوگا وہ مطاع، یعنی جن کی بات مانی جاتی ہے. اس میں وقت کا حکمران بھی ہو سکتا ہے، اور ہوں گے اس زمانے میں. قیامت کے دن جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پر بات ماننے والے تمام کے تمام لوگ ہوں گے. جب سے دنیا قائم ہوگی قیامت تک جتنے بھی نیچے طبقے کے لوگ ہوں گے جو بات ماننے والے ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے. اور دوسرے تمام کے تمام بڑے لوگ، سیاسی حکمران بھی ہوں گے، سیاسی لیڈران بھی ہوں گے، سماج اور جماعتوں جمعیت کے جو ہے چودھری صاحبان اور ذمہ داران بھی ہوں گے، مولوی صاحبان بھی ہوں گے. سارے لوگ. ابھی مولوی صاحب بھی لوگ ہیں. مولوی صاحب کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے بھائی، بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو مولوی صاحبان بھی ہوں گے. یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور دونوں میں آپس میں ایک بات چیت ہوگی. وہ بات چیت کا پورا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں جو ہوں گی وہ جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے ہوگی، اور اس وقت تک سب چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. ہر لوگوں کو معلوم، ہر آدمی کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس کو جنت میں جانا اور کس کو جہنم میں جانا ہے. تو یہ مطیع لوگ یعنی عوام، اور دوسرے ان کے ذمہ داران، چاہے حکمران ہو، چاہے سیاسی لیڈران ہو، چاہے وہ ذمہ داران ہو، چودھری صاحبان ہو، چاہے مولوی صاحبان ہو، یہ سارے کے سارے ایک طرف کھڑے ہوں گے. جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ بات ہے. اللہ نے فرمایا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. جو لوگ دنیا میں نیچے لوگ تھے، نیچے طبقے کے لوگ تھے، وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. آپ مشرکین مکہ کی ہسٹری کو اگر ڈیپلی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ میں جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان کا جو فیصلہ ہوتا تھا مکہ کے تمام لوگوں کو وہ ماننا ہوتا تھا. آپ اگر ڈیپلی مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کا سپورٹ کرنے والوں کو 3 سال تک پورے سماج سے بائیکاٹ کر کے شعب ابی طالب کے اندر، یعنی ابی طالب کا ایک جو ہے غار تھا، اس میں پناہ لینا پڑا تھا 3 سالوں تک. کوئی کسی سے کچھ نہیں لوگا. یہ فیصلہ کس کا تھا؟ ذمہ داران لوگوں کا تھا، اور ماننے کے لیے عام لوگ بھی تھے، اس میں سب لوگ شامل تھے. یعنی ذمہ داران نے جو فیصلہ کیا بس وہ سب کے سب ماننے والے موجود. حالانکہ ذمہ داران کے یہ فیصلہ ظالمانہ تھا کہ وہ لوگ بھی مکہ کے لوگ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے باسی، مکہ کے رہنے والے، اور ان کے سپورٹ کرنے والے بھی مکہ کے ہی رہنے والے، لیکن ان لوگوں کو کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیا. کس بات سے بائیکاٹ کر دیا گیا؟ کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھے ہوئے. بائیکاٹ کر کے شعب ابی طالب میں 3 سال تک رہنے کے لیے مجبور کر دیا. حالانکہ بہت سارے لوگ دل سے نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی چونکہ ذمہ داران کی بات ہے بول کر کے ماننے کے لیے مجبور تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو نیچے طبقے کے لوگ ہوں گے، جو عوام الناس میں سے جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ بڑے لوگوں کو، ذمہ داران کو کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یعنی تم لوگوں نے ہم کو روکا، ہم لوگوں کو ایمان نہیں لانے دیا، تم لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا. اگر سارے کے سارے مکہ کے سرداران ایمان لے آتے تو مکہ کے لوگ بھی ایمان لے آتے کہ نہیں لے آتے؟ بہت ساری جگہوں پر ایمان اور اسلام جو رکا ہوتا ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کے اسلام اور ایمان نہیں لانے کی وجہ سے بھی رکا ہوتا ہے. نہیں ہمارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لانا، نہیں ہمارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا، نہیں ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں نماز، اس میں جا کر کے عبادت نہیں کرنا. تو بڑے لوگوں کی بات کو جو ہے نا بہت مانتے ہیں دنیا میں. تو اس کا خمیازہ قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. جہنم میں جانے کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے ہوئے کہیں گے، بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگ کہیں گے، نیچے والے لوگ کہیں گے، عوام الناس کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. تم لوگوں کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. جو لوگ بڑے طبقے کے لوگ تھے
وہ چھوٹے طبقے کے لوگوں کو جواب دیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ بلکہ تم خود مجرم تھے. مطلب یہ کہ انبیاء کی جو تعلیمات تھی، نبیوں کی جو تعلیمات تھی، وہ ہمارے پاس بھی آئی تھی، تمہارے پاس بھی آئی تھی. آئی تھی نا؟ ہمارے پاس بھی آئی تھی، تمہارے پاس بھی آئی تھی. تم کیوں نہیں مانے؟ کیا ہم نے تم کو روکا تھا؟ نہیں روکا تھا. تم کو ماننا چاہیے تھا. ہماری جو بات تھی بس اتنی سی تھی کہ ہم لوگوں نے تم کو کہا کہ نہیں مانا. حالانکہ تمہاری تعداد زیادہ تھی. اگر تم کہتے کہ نہیں ہم حق بات مانیں گے، نہیں ہم قرآن و سنت پر چلیں گے، نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کو مانیں گے، تو ہم تم لوگوں کو نہیں روک سکتے تھے، بلکہ تم لوگ الٹا ہم لوگ پر چڑھائی کر دیتے تھے. لیکن تم لوگوں کی خواہشات جو تھی وہ نبیوں کی تعلیمات اور اس کی پابندی کو قبول کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھا. وہ تمہارے ضمیر کی آواز تھی. ہم نے صرف کہا کہ چھوڑ دو اور تم چھوڑ دیے. لہذا ذمہ دار تم دونوں. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اطاعت اور فرما برداری اور باتوں کو ماننا اور ایکسپٹ کرنا بغیر کسی کنڈیشن کے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو، اینی بڑی سمبڑی کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے میچ کرے یا اللہ اور اس کے رسول کے بات کی مخالفت نہ کرے. اگر مخالفت نہیں کرے گی تو بات مانیں گے، اگر مخالفت کریں گی تو بات نہیں مانیں گے، چاہے دنیا میں کتنا بھی نقصان کیوں اٹھانا پڑ جائے. کیونکہ یہاں پر جو نقصان ہو رہا ہے نا، اس سے بڑا نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ابھی نقصان ہو رہا ہے جس کے بارے میں اللہ بتلا رہا ہے، اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، جہنم میں جانا ہے. اب یہاں پر بیٹھ کر کے دونوں فریق گفتگو کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. ہر سماج، ہر معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہی پورے معاشرے پر رول کر لیتے ہیں. چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیرنگ دی ہوتی ہے، وہ حق بات کو برملا ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھلا دیتے ہیں، اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ عوام الناس کو کہیں گے کہ بھائی جیسے ہمارے پاس انبیاء کی دعوت آئی تھی تم لوگوں کے پاس بھی آئی تھی، اب تم لوگوں نے نہیں مانا تو تمہاری مرضی تھی، ہم نے تو صرف کہا کہ بھائی چھوڑ دو. وہ تمہارے نفس کی آواز تھی، تمہارے خواہشات کی آواز تھی، تم نے فوراً ایکسپٹ کر لیا. تم نے سوچا کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں مانیں گے تو سماج و معاشرے میں بڑی مشکل اٹھانا پڑے گا، لوگ جو ہے بائیکاٹ کر لیں گے، بڑا بڑا جو عہدہ ملا ہوا وہ عہدہ سے چھین لیا جائے گا ہم کو، اسی لیے ہم نہیں چھوڑیں گے. تم نے تو دنیا میں یہ سوچا کہ نہیں سوچا فلاں بھائی جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ان سے ہمارے بہت سارے معاملات چلتے ہیں، کہیں وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. ہر معاملات کو اونچائیوں پر لے جانے والا صرف ہمارا رب ہے. ہر ضرورت کی تکمیل کرنے والا صرف ہمارا رب ہے. ہمارے رب کے علاوہ کوئی ہم کو کچھ دے نہیں سکتا ہے، اور ہمارے رب کی مرضی کے بغیر کوئی ہم سے کچھ چھین بھی نہیں سکتا ہے. کسی کے اندر اتنی حیثیت اور کسی کے اندر اتنا مقام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکالمے اور اس بات چیت کے ذریعے سے یہی بات سمجھانے کی کوشش، کیونکہ لوگ جو سماج و معاشرے میں ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں فلاں صاحب ہم سے جو ہے غصہ نہ ہو جائے، پھر ان سے معاملات کھٹائی میں پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سوچ کر کے حق بات کو سائڈ لگا دیتے ہیں. یہی بات کہیں گے وہ لوگ کہ بھائی نبی کی دعوت تو تمہارے پاس آئی تھی، ہم نے صرف روکا اور تم رک گئے، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے. سامعین کرام، جب اس طرح کی بات ہوگی تو پھر یہ جو نیچے والے لوگ ہوں گے وہ پھر جواب دیں گے. وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے فرمایا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. اور جو لوگ چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، نیچے طبقے کے لوگ تھے، وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ بات یوں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے شب و روز کی چالیں تھی، اور تم لوگ ہم لوگوں کو خاص طور سے حکم دیتے تھے کہ بھائی اللہ کا انکار کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانو. یہ جو قرآن کریم ہے اس کو بھی نہیں مانو، قرآن کریم سے پہلے جتنی باتیں نازل ہوئی اس کو بھی نہیں مانو. کہا کس کو جا رہا ہے؟ مکہ والوں کو، کیونکہ مکہ والوں نے کیا کہا کہ ہم نہ تو قرآن مانیں گے اور نہ قرآن سے پہلے کی کتابیں مانیں گے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، انہی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن کریم بھی نہیں مانیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی اس کو بھی نہیں مانیں گے. تو کمزور لوگ کہیں گے، نیچے طبقے کے لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ تو دن رات چال چلتے تھے،
یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، کیسے کر کے بھی نبی کی بات لوگوں تک نہ پہنچے اور لوگ ہماری چودراہٹ میں لگے رہے، ہمارا عہدہ بچا رہے، ہماری ذمہ داری بچی رہے، ہماری حکمرانی بچی رہے، ہماری لیڈرانی بچی رہے، ہماری نیتا گیری بچے رہے، مفتی صاحب کا پیٹ بھی بڑھتا رہے۔ تم لوگوں نے خوب چالیں چلی، لیکن ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ موت ہو چکی ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں۔ جن کو جنت کے اندر جانا ہے ان کا حکم بھی ہو چکا ہے، جن کو جہنم کے اندر جانا ہے ان کا بھی حکم ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ دونوں فریق، یہ دونوں گروپ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، تو ندامت اور شرمندگی چھپانا شروع کر دیں گے، شرمندہ ہونے لگیں کہ دیکھیے دنیا میں ہم لوگوں نے رہ کر کے ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، ہمارے سامنے حدیث پڑھا جاتا تھا، ہمارے سامنے نبی کی تعلیمات پیش کی جاتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے نہیں مانا۔ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جرم میں دونوں برابر ہیں۔ جس نے لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے ایمان سے پھیر دیا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو لوگ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کے بڑے بڑے لوگوں کی بات مان کر کے قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کی، دونوں اس میں برابر ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان انکار کرنے والوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا وہ کام کرتے تھے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، ہر آدمی قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں اپنا اپنا ذمہ دار ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی بات بیان کرنی پڑے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فلاں جگہ پر تھے، فلاں لوگوں کے بیچ میں تھے، فلاں جماعت میں تھے، تو ہم لوگوں کو ان لوگوں نے کہا تو ہم لوگوں نے کیا۔ یہ بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں مانے جائیں گے۔ جو حق بات ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور نبیوں کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کو بنانا ہر مسلمان اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اسی حال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان حالوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا